السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا جو فرعون تھا، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا فرعون کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ فرعون جو ہے وہ اسی کا نام نہیں تھا، بلکہ مصر کے بادشاہ کو ہی فرعون کہا جاتا ہے۔ اور بھی بادشاہ ہوا کرتے تھے، ان کو فرعون کہا جاتا ہے۔ ہاں، جو بھی بادشاہ ہوتا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا جو فرعون تھا اس کا نام تھا ولید بن مصعب بن ریان۔ یہ میں نے بتایا آپ کو، بڑا غریب شخص تھا، لیکن اس کی عقل مندی اور ہوشیاری کی وجہ سے یہ وقت کا بادشاہ بنا، اور ایسا بادشاہ بنا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ تو فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر 4 بادشاہ ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی، 2 مسلم 2 غیر مسلم۔ فرعون، نمرود، یہ دونوں کافر، ان دونوں نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام اور بادشاہ سکندر ذوالقرنین، یہ 2 مسلمان ایسے ہوئے جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ تو اس میں اپنی عقل مندی کی وجہ سے اس سے پتہ چلتا کہ عقل مندی اللہ کی کتنی بڑی دولت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرعون کے چنگل سے نجات عطا فرمائی، اور آپ جو ہے اس وقت میں نے بتایا آپ کو کہ آپ مدین میں 10 برس رہے حضرت شعیب علیہ السلام کی صحبت میں۔ ان کی بیٹی صفورہ سے آپ نے نکاح کیا، اور نکاح کرنے کے بعد آپ دوبارہ سے مصر کی جانب تشریف لے کر کے آئے۔ مصر کی جانب تشریف لے کر کے آئے، آپ نے جو ہے توحید خداوندی اور اپنی رسالت کا اعلان کیا، تو آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، اور فرعون جو ہے یہ جھوٹا ہے، اس کی پرستش نہ کی جائے، لہٰذا پرستش اس خدا کی جائے جس نے پوری دنیا کو پیدا کیا، بلکہ فرعون کو بھی اس نے پیدا کیا۔ سورج، چاند، زمین، آسمان، ہوا، آگ، پانی، سب کو جس رب نے پیدا کیا اس رب کی عبادت کرو۔ تو اس میں کچھ لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی، کچھ لوگوں نے نہیں کیا۔ البتہ فرعون جو ہے وہ بزد ہوا، اور اس نے جو ہے وہ سرکشی پر آیا، ظلم پر آیا، فرعونیوں پر، اسرائیلیوں پر، بنی اسرائیل پر اس نے پھر سے ظلم اور تشدد کرنا شروع کیا۔ تو اللہ رب العزت نے جو ہے ان کو حکم دیا کہ مصر سے روانہ ہو جاؤ۔ مصر سے روانہ ہوئے، رات کے وقت میں نکلے، صبح کو فرعون کو پتہ چلا، جیسے کہ میں نے پہلے بتا چکا ہوں، ان لوگوں نے بحر قلزم جو ہے وہ پار کر دیا۔ میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ فرعون جو ہے دریائے نیل میں غرق ہوا تھا، یہ بالکل غلط ہے۔ دریائے نیل میں غرق نہیں ہوا تھا۔ تفسیر جلالین شریف اور اس کے علاوہ تفسیر خزائن العرفان شریف اور تفسیر نعیمی وغیرہ جو ہے، ان جیسی اور دیگر تفاسیر کے اندر موجود ہے کہ یہ فرعون جو ہے بحر قلزم میں یہ جو ہے غرق ہوا تھا، دریائے نیل میں غرق نہیں ہوا تھا، بحر قلزم میں غرق ہوا تھا۔ تو یہ لوگوں کے درمیان غلط فہمی ہے کہ دریائے نیل میں غرق ہوا تھا، بحر قلزم میں یہ غرق ہوا تھا، جس کی بحر قلزم جو ایک ندی، ایک نہر، یہ سمندر مان لیا جائے گا۔ ہاں، اس کی جو چوڑائی تھی نا 12 میل کی، اس کی چوڑائی 12 میل کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دریا پر اپنا عصا مارا، دریا نے 12 راستہ کھول دیے، یہ سارے کے سارے بنی اسرائیل جو ہے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اللہ نے ان کو اس سے فرعون سے نجات عطا فرمائی۔ اب فرعون کا جو گھوڑا تھا یہ وہیں پر رک گیا، اور فرعون کے دل میں بھی خوف پیدا ہوا، کہیں ایسا تو نہیں کہ موسیٰ کے لیے دروازہ یہ نہر پھٹی ہو اور ہمارے لیے نہ پھٹے۔ تو اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجے، جاؤ ذرا اپنی گھوڑی لے کر کے جاؤ۔ جبرائیل علیہ السلام اپنی گھوڑی لے کر کے آئے، اور فرعون کی گھوڑے کے آگے اس گھوڑی کو چلا دیا۔ اب جیسے فرعون کی گھوڑے کے آگے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی گھوڑی پہنچی، اب یہ اس کا گھوڑا اس کے پیچھے چل دیا۔ اللہ رب العزت نے یہ برکت عطا فرمائی کہ جہاں جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی گھوڑی کے قدم پڑتے تھے، اللہ رب العزت وہاں پر سبزہ اگا دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام کی گھوڑی اگر زمین پر قدم رکھ دے تو وہ سبزہ اگا دے۔ سبحان اللہ۔ جہاں پر میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قدم ناز رکھے جائیں، وہاں کی خوشحالی کا عالم ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمیں پھر کس قدر فخر کرنا چاہیے کہ ہم تو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ان کے چاہنے والے، ان کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور الحمدللہ ان پر نازل ہوئے کلام پاک کی تفسیر بھی سننے والے۔ سبحان اللہ۔ خوشی کی بات ہے، اس پر ہمیں ناز کرنا چاہیے اس پر۔ تو ایک بنی اسرائیل میں نا ایک یہ کیا نام، یہ پار ہو گئے، اللہ رب العزت نے ان کو غرق کر دیا۔ تو اللہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے ان کو لے کر کے بنی اسرائیل کو پھر سے واپس مصر ہی تشریف لے کر کے آئے، اور مصر میں تشریف لانے کے بعد میں آپ نے تقریباً 40 برس ان قبطیوں کو، یہ جو دیگر لوگ تھے، ان کو جو ہے اپنی تبلیغ کی، اللہ رب العزت کی وحدانیت کی، اس کے واجب الوجود ہونے کی، اپنی رسالت کی، لیکن لوگ مانے نہیں۔
جب نہیں مانے نا تو اللہ رب العزت نے جو ہے، لیکن اس سے پہلے یہ اس آیت کریمہ کا شاید نہیں ہوا میرے خیال سے، یہاں سے کریں، جب حضرت وہی فرقنا بکم البحر فانجیناکم واغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون، اور جب ہم نے سمندر کو پھاڑا تو ہم نے تم کو نجات عطا فرمائی اور ہم نے آل فرعونیوں کو اس میں غرق کر دیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام مصر سے جو ہے دوبارہ مصر کے لیے تشریف لے کر گئے، اور جب مصر کے لیے تشریف لے کر گئے نا تو اللہ رب العزت نے اپنی نعمت کو مکمل کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور وعدہ فرمایا کہ موسیٰ تم 40 روز کے لیے ہمارے پاس آ جاؤ، ہمارے پاس میں گوشہ نشینی اختیار کرو اور ہم تمہیں توریت عطا فرمائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی جو خلیفہ بنایا حضرت ہارون علیہ السلام کو بنایا، اپنے بڑے بھائی کو بولے میں کوہ طور پر جا رہا ہوں توریت لینے کے لیے، کہ جس میں ہماری قوم کے لیے ہدایت ہوگی، تبلیغ ہوگی، کچھ اس کے ان میں جو ہے نشانیاں ہوں گی اللہ رب العزت کے خالق و مالک ہونے پر، ہماری رسالت پر، لہٰذا میں وہ توریت لینے کے لیے جا رہا ہوں، تو میری خلافت کرنا اور مکمل تبلیغ کا خیال رکھنا، کوئی بھی راہ ہدایت سے بھٹکنے نہ پائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ فرمایا، موسیٰ تم 40 راتیں ہمارے پاس میں آ کر کے گوشہ نشین اختیار کرو، ہم تمہیں توریت عطا فرمائیں گے۔ تو ہوا کیا، موسیٰ علیہ السلام تو ادھر کوہ طور کے لیے گئے، ان لوگوں نے ایک ان کی قوم کیا نام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہی قوم کے اندر بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا سامری نام کا، وہ منافق تھا، اس نے ظاہراً تو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر کے آ گیا تھا، لیکن وہ شیطان تھا، حرامی تھا، اس کے نفس کے اندر شیطانیت گھسی ہوئی تھی۔ اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جو گھوڑی تھی نا اس کے قدموں کے نیچے کی مٹی اٹھا لی تھی اس نے۔ اچھا یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا انہیں حق والوں کے حق کا بالکل پتہ ہوتا نا، لیکن نفس شریر ہوتا ہے، ان کا ماننے کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ اس نے گھوڑی کے قدموں کے نیچے کی مٹی اٹھا لی اور اپنے پاس میں رکھ لی۔ موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، اس نے ہیرے جواہرات کی ایک جو ہے بچڑا تیار کیا، ایک گائے تیار کی، ایک بچڑا تیار کیا اس نے، اور بچڑا تیار کرنے کے بعد میں اس کے اندر نا اس مٹی کو جو جبرائیل علیہ السلام کی گھوڑی کے قدموں کی مٹی تھی، اس مٹی کو اٹھا کر کے اس بچڑے کے اندر ڈالا۔ جب بچڑے کے اندر ڈالا تو اللہ رب العزت نے اس کی برکت سے اس بچڑے کو زبان عطا فرمائی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور یہ بولنے لگا، یہ حرکتیں کرنے لگا۔ دیکھیے آپ یہاں پر دیکھیں قدرت دیکھیں آپ، اللہ رب العزت نے کیا قدرت کی طاقت عطا فرمائی۔ جبرائیل علیہ السلام وہ جو ہے ان کے گھوڑی کے قدموں کی مٹی اگر کسی بے جان کے اندر ڈال دی جائے تو وہ حرکت کرنے لگتا ہے۔ اگر میرے نبی مردوں کو اشارہ کرتے تو کیا وہ زندہ رہتے؟ اگر میرے نبی قبر کے اندر مدفون لوگوں کو اشارہ کریں تو کہ اپنی قبروں کو چیرتے ہوئے باہر نکل کے رکھنا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تصرفات و اختیارات عطا فرمائے، وہ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے بچڑا بولنے لگا، بنی اسرائیل سے انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے ہیں، اب آنے والے نہیں ہیں، اور لہٰذا تم اس کی جو ہے پوجا کرنے لوگ۔ اس نے بہکانا شروع کیا، غرض جو ہے جب کوئی بہکاتا ہے نا کان میں جب پھونک مارتا تو پڑی جاتی ہے آ کر کے ایک نہ ایک وقت میں۔ تو ان میں سے کچھ لوگوں نے مانی، کچھ لوگوں نے نہیں مانی، اور 30 دن کا ان لوگوں نے انتظار کیا، اور 30 دن کے انتظار کے بعد میں ان سارے کے سارے لوگوں نے اس بچڑے کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ 10 دن کے بعد میں موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لے کر کے آئے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اللہ اب انعامات کا ذکر فرما رہا نا، میں نے بتایا کہ اللہ نے فرمایا 40 ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا تھا، 40 رات ہمارے پاس جو ہے گوشہ نشینی اختیار کرو، ہماری عبادت کرو، ہم تمہیں توریت عطا فرمائیں گے۔ تم نے کیا کیا؟ تم نے ان کے جانے کے بعد میں ایک بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تم ظالم تھے، تم نے ظلم کیا تھا، تمہارے باپ داداؤں نے ظلم کیا تھا، لیکن ہم نے اس کے بعد بھی ان لوگوں کو جو ہے نجات عطا فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، پھر ہم نے اس کے بعد تمہیں معافی دی تاکہ تم احسان مانو، تم شکر گزار ہو جاؤ، ہم نے تمہیں اس کے بعد میں معافی دی۔ معافی کا مسئلہ کیا ہے؟ جب موسیٰ علیہ السلام توریت لے کر کے آئے اور آپ کو پتہ چلا کہ سامری نے ایک بچڑا بنایا ہے اور لوگ میری قوم اس بچڑے کی پوجا کرنے لگی ہے، اچھا غصہ آئے گا نہیں آئے گا؟ یار ہم تو آپ کے لیے شب روز سرگرداں ہیں، آپ کے لیے کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، آپ کہیں نہ کہیں ہدایت پا جاؤ، کچھ کامیاب ہو جاؤ، اللہ اس کے رسول کی رضا حاصل کر لو، آپ الٹی چلتے چلے جا رہے ہیں، تو اچھا ذہن انسانی فطرت کی ہے، اس سے ذرا آئے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو غضب آیا، آپ نے فرمایا سامری سے تو نے ایسا، کیونکہ اس نے جو ہے ہیلے تراشنے شروع کر دیے، تو آپ نے فرمایا اب ایک کام کرو۔ ان لوگوں نے جب موسیٰ علیہ السلام جب ان لوگوں سے کہا تو اب یہ لوگ پریشان ہو گئے،
ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں معاف کر دیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تمہاری معافی کی صرف ایک ہی صورت ہے، اور وہ یہ ہے تم میں سے جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی ان کو، جن لوگوں نے پوجا نہیں کی ہے وہ لوگ، پوجا نہ کرنے والے لوگ پوجا کرنے والوں کو قتل کریں گے، پوجا نہ کرنے والے لوگ وہ بچڑے کی پوجا کرنے والوں کو قتل کریں گے۔ سلسلہ شروع ہوا، اللہ رب العزت نے آسمان پر کالے بادل کا سایہ ڈال دیا تاکہ ایک دوسرے کو دیکھ کر کے ترس نہ آئے، اور صبح سے شام تک یہ سلسلہ رہا، اور ایک ہی دن میں 70,000 لوگ قتل کیے گئے، پوجا کرنے والے ایک ہی دن میں 70,000 لوگ قتل کیے۔ لیکن چونکہ نبی کو تو اپنی امت سے بڑا پیار ہوتا ہے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں کے دونوں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سر بسجود ہو گئے، مولا امت ہے گناہ گار، ان لوگوں سے خطا ہوئی، یا رب معاف فرما دے، یا رب ان کو معاف فرما دے۔ ہوتا نا کہ کر کے تمہارے گناہ مانگے تم ہی سے بنا، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود۔ وہی حال موسیٰ علیہ السلام کا بھی تھا، پہلے تو سزا سنائی اللہ کے حکم سے، اس کے بعد میں اب دعا کر رہے ہیں مولا ان کو معاف کر دے، یہ لوگ انجان ہیں، ان کو تبلیغ کر رہا ہوں نا میرے رب، ان کو معاف فرما دے۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور صرف قبول ہی نہیں فرمایا بلکہ اللہ رب العزت نے یہ وعدہ بھی فرمایا کہ جو لوگ صبح سے اب تک 70,000 لوگ قتل ہو چکے ہیں ان کو ہم شہادت کا رتبہ عطا فرماتے ہیں، سبحان اللہ۔ لہذا قتل ہونے والے بھی اور قتل کرنے والے بھی دونوں کے دونوں جنتی ہیں۔ یہ اللہ کا کرم دیکھیے اپنے بندوں کے ساتھ، کتنا خاص کرم اللہ رب العزت کا ہے اپنے بندوں، کتنی نوازشیں فرماتا، اس کی بارگاہ میں جا کر کے کوئی مانگنے والا ہو نا تو خالی ہاتھ نہیں لوٹ کر کے، کوئی خالی ہاتھ لوٹ کر، لیکن مانگنے کا سلیقہ ہونا چاہیے، طریقہ ہونا چاہیے، دل میں خلوص ہونا چاہیے کہ یار اب جب تیری بارگاہ میں آ گئے کہاں جائیں گے تیرے سوا، ہم کوئی ہمارا ہے ہی نہیں، یار اب ہر شخص اپنی اپنی میں پڑا ہوا ہے، یہ دنیا ہی حشر کا میدان بن چکی ہے، اللہ اب تو ہی عطا فرما دے، اور یار اب تو نہیں دے گا تو کون دے گا؟ لوگ کیا کہیں گے؟ ایک خدا کو ماننے والے در در کی بھیک مانگ رہے ہیں، ایک خدا کو ماننے والے اس کے رسول کی اطاعت و فرم برداری کرنے والے در در کی بھیک مانگ رہے ہیں، ٹھوکریں کھا رہے ہیں، یہ اللہ تو معاف فرما دے۔ جب اس طرح سے مانگا جائے گا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رو رو کر کے مانگا جائے گا، اللہ رب العزت عطا بھی فرمائے گا۔ اللہ نے فرمایا جو لوگ قتل ہو چکے ہیں ان کو شہادت کا رتبہ عطا فرمایا، اور جن لوگوں نے مارا ہے نا وہ بھی جنتی ہے، اور باقی کو لوگوں کو اللہ رب العزت نے ویسے ہی معاف فرما دیا بنا پر، سبحان اللہ، ایسی معاف فرما دیا۔ اللہ فرماتا ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف فرمایا تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ، کچھ احسان مانو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور حق و باطل میں تمیز کر دینے والی تاکہ تم راہ پر آ جاؤ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک ایسی کتاب عطا فرمائی جو حق و باطل کے درمیان تمیز کر دینے والی ہے، جدائی کر، لوگوں کو پتہ چل جائے اس کتاب کو پڑھنے اور سننے کے بعد میں حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ کیوں وہ کتاب اس لیے عطا فرمائی تاکہ تم ہدایت پائے جاؤ، یہ تمہارے لیے ایک نعمت نہیں تھی، تم لوگ گمراہ تھے، تم لوگ گمراہی کے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، تمہیں کچھ خبر ہی نہیں تھی، ہوش ہی نہیں تھا، تمہیں تو غسل کرنے کا سلیقہ نہیں تھا، میں نے توریت عطا فرمائی تاکہ تم لوگوں کو پتہ چل جائے غسل کرنے کا اور نہ کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے شب و روز گزارنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ صحیح زندگی کیا ہوتی ہے، آخرت کیا ہوتی ہے، موت اور زندگی کیا ہوتی ہے، تمہیں ان چیزوں کا پتہ چل جائے، تم راہ ہدایت پا جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اس آیت کریمہ کا ذکر اب ہے، اللہ فرماتا جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا ہے قوم تم نے بچڑے کو اپنا خدا بنا کر کے، اپنا معبود بنا کر کے، اس کو پوچھ کر کے تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، تو تم اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرو، اور توبہ کرنے کی صورت کیا تھی؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم ان لوگوں کو جن لوگوں نے پوجا کی ہے، جن لوگوں نے پوجا نہیں کی ہے وہ لوگ پوجا کرنے والوں کو قتل کریں گے، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ، اور یہ تمہارے لیے بہتری ہے تمہارے رب کی جانب سے۔ اچھا یہ بات مجھے بتائیے، قتل کرنا، اپنی جان دے دینا کون سی بہتری ہے؟ بھائی اچھی خاصی زندگی جی رہے تھے، چھوٹی سی غلطی ہوئی ہوئی تھی، اب تم نے قتل کرا دیا، یہ کون سی بہتری ہے؟ دیکھیے اگر چند وقت کی، چند لمحے کی اگر موت مل جائے اور زندگی بھر کے لیے اللہ کی رضا اور جنت مل جائے تو بتائیے کیا بہتر ہے؟ موت بہتر ہے نا۔ کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا وہ قید سے چھوٹا اپنے گھر گیا؟ تو کوئی اللہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے یہ تمہارے لیے تمہارے رب کی جانب سے بہتری ہے، فتاب علیکم، تو اللہ رب العزت نے پھر ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ اس طرح سے جب دونوں نبیوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی نا تو مولا نے قبول فرما لی، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے قبول فرما دے تمہاری دعا کو۔
انہ هو التواب الرحیم، اور اللہ رب العزت توبہ کو قبول فرمانے والا اور اپنے بندوں پر رحم فرمانے والا ہے۔ اگر چاہے کسی نے شرک کیوں نہ کیا ہو، ہمارا شریک کیوں نہیں ٹھہرایا ہو، لیکن اگر ہمارے نبی دعا کرتے نا ہماری بارگاہ میں تو ہم توبہ کو قبول فرما لیں۔ اللہ فرماتا توبہ کو وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا، یہ ایک دوسرا ذکر ہے۔ اللہ یہ حضرت جب توبہ ان کی قبول ہوئی، یہ سارے کے سارے قتل ہوئے، تو اب اس کی عذر خواہی کے لیے اللہ نے حکم دیا کہ اب تم اپنی قوم سے کچھ چنندہ لوگ لے کر کے کوہ طور پر آ جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے 70 لوگوں کو لے کر کے کوہ طور پر گئے۔ وہاں جانے کے بعد میں ان لوگوں نے پھر ایک شرارت کی، اللہ رب العزت نے پھر ان کو مار دی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ نے پھر ان کو زندہ فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ تو انہوں نے پھر یہ شرارتی بہت ہے، یہ شروع سے ابھی سے شرارت نہیں ہے۔ یہ معاملہ فرعون کے خاتمے کے بعد ہوا، فرعون کے خاتمے کے بعد ہوا ہے۔ یہ تو یہودی ہو گئے نا، یہ یہودی، ہاں بنی اسرائیل یہودی ہیں، تو یہ شروع سے شیطان تھے، یہ شروع سے شرارتی تھے یہ۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کوئی نہیں، تم خطائیں کرتے رہو گے، میرے نبی کا جب تک پیار رہے گا نا میں بھی بخشتا رہوں گا تم لوگوں کو، سبحان اللہ، میں بھی بخشتا رہوں، جب تک نبی کا پیار تمہارے ساتھ ہے تب تک بخشش تمہارے نصیب میں۔ اور جب نبی کا پیار، ان کی رحمت تم سے اٹھ گئی نا، پھر دنیا میں بھی رسوا ہوگا اور آخرت میں بھی ضلالت کا دو تمہارے گلے میں ڈال دے۔